القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا وسہلا، مرحبا، تمام ساتھیوں کو خوش آمدید. الحمدللہ ہم والیوم بک 2 پر آ چکے ہیں، اور فقہ القلوب کی جو موسوعہ ہے اس کی ہم دوسری کتاب کو پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ ہے فقہ اسماء اللہ و صفاتہ، اور اس کے اندر جو ہے ہم باب الثانی پڑھ رہے ہیں اب فقہ عظمت الرب. فقہ عظمت الرب میں یہ چیپٹر ہمارا چل رہا تھا، لیسن 25، لیسن 26 اور آج لیسن 27 ہے. اس میں بھی صفحہ نمبر 46 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے 49 تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. جب اس کو میں پڑھ رہی تھی، اس کی تیاری کر رہی تھی، تو اس میں اتنا کچھ مصنف نے کور کیا ہوا ہے، اتنا کچھ کور کیا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز پہ ڈسکس کریں، کس چیز کو چھوڑیں، کیا چیز رہ جائے، کیا چیز کور کر لیں. آپ کی بھی یہی فیلنگ ہوگی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس حد تک آج ڈسکس کر سکے باقی غور و فکر آپ انشاءاللہ خود کیجیے گا. تو ہم لیتے ہیں صفحہ نمبر 46 سے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم تقریباً 20 سے شروع کر رہے ہیں. ان اللہ مالک الملک استخلف هذا الانسان فی هذه الارض. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری بادشاہت کا مالک ہے، اور اس نے اس انسان کو اس زمین میں خلیفہ بنایا. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے.
تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ آپ سے یہ ہے، اور آپ اس کو چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، چیٹ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، سب کو شامل کر لیتے ہیں آغاز میں ہی. یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا، تو قرآن کی کس آیت میں، ابتدائی آیات میں ہی اس کا ذکر آتا ہے، ابتدائی صورتوں میں ہی. آپ لکھیے کہ کس سورت کی کس آیت میں یہ بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا. جی سورۃ البقرہ، بالکل ٹھیک. آیت نمبر کوئی بتا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، آیت 30. ہنا قاضی نے بالکل درست لکھا، باقی ساتھیوں نے بھی لکھا لیکن ہنا نے لکھا، اور پھر آگے اور ساتھی بھی، فائزہ امجد اور باقی ساتھی بھی لکھ رہے ہیں. چلیں جی الحمدللہ، اب تو آنا ہی شروع ہو گیا. تو سورۃ البقرہ آیت 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفہ کی بات کی ہے. آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ آپ کا پہلا ہوم ورک ہے، جس میں کہ آپ نے اس سورت کی تلاوت کرنی، اس آیت کی تلاوت کرنی ہے، آیت 30 کی، 30 کی سورۃ البقرہ کی، اور اس کے ترجمے کو پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے یہاں انسان سے مراد سب انسان ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد باقی انسان بھی جو ہے اپنی اپنی جگہ اس خلافت کا جو ہے وہ بار ان پر جو ڈالا گیا اس کو اٹھائیں گے. تو اس لیے محسوس کریں کہ میں اور آپ بھی وہ انسان ہیں جس کو اللہ نے یہ توقیر بخشی. پھر دیکھیے جی اگلا سوال آپ سے میرا جو ہے کہ اسی میں آ رہا ہے، یہاں پر آ رہا ہے وَوَهَبَهُ مِنَ الْقُوَّةِ، یہاں جو بات آ رہی ہے، یہاں پر میرا آپ سے سوال ہے کہ یہاں انسان کو دی جانے والی 3 نعمتوں، 3 قوتوں کا ذکر ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی بتائیں، میں عربک پڑھ کے بتائیں. جی پہلا ہی چلیں ہاتھ سیما عصمت کا ہے، آپ عصمت پڑھ کے بتا سکتی ہیں کیا بات ہے؟ وَهَبَهُ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ مَا يَشَاءُ. ٹھیک ہے، شاباش. وَوَهَبَهُ مِنَ الْقُوَّةِ، ٹھیک ہے، وَقُدْرَتِهِ، تو یہ کی وَالْقُدْرَةِ زیر کو آپ وَالْعِلْمِ نے مَا انشاءاللہ يَشَاءُ. حاضر تی کی طرح ادا کرنا ہے. شاباش، ٹھیک ہے جی. اچھا جی نیکسٹ سوال جو ہے وہ آپ سے میرا یہ ہے، تو جناب یہ یہاں اس بات کو سم اپ کر لیتے ہیں. جو 3 نعمتیں ہیں وہ ہیں قوت، قدرت، علم. ذرا پھر سے اپنی اپنی جگہ دہرائیے. آپ کو، ہم سب کو اللہ نے قوت دی، قدرت دی، علم دیا، ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز ہمیں محدود دی ہے. الٹیمیٹ عظیم ترین لامحدود قوت، لامحدود قدرت، لامحدود علم صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں اس سے نوازا ہے، اس پہ اللہ کا ہمیں کیا ادا کرنا چاہیے؟ جو ادا کرنا چاہیے وہ ادا کیجیے. الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا. اب آئیے اگلے سوال کی طرف. نیکسٹ سوال جو ہے وہ میرا اس لفظ سے ہے، یہ اسی میں آگے آ رہا ہے واللہ کالئہ، ٹھیک ہے، اور اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. چلیں اس میں آپ بتائیے کہ یہاں کیونکہ اللہ کی عظمت کے باب میں یہ بات لائی گئی نا کہ اللہ کی عظمت کی مثال ہے کہ وہ کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے. تو آپ بتائیے کہ مثلا اللہ تعالیٰ کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے انسان کی. آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آپ کو، پھر اگر ہوا تو آگے سوال بھی لینے کی کوشش کریں گے. چلیں جی دیکھتے ہیں چیٹ ایکٹیویٹی میں آپ کیسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سواری کو قابو میں کر دیا، بلاؤں سے، شیطان سے، سفر میں حفاظت کرتا ہے. جی یہ ہم سفر کی دعا کہتے ہیں نا کہ تمہارے ایمان آخری عمل کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. ٹھیک ہے. پھر کیڑے مکوڑوں سے، جنوں ان سے بچاتا ہے. پھر صحت دے کر حفاظت کرتا ہے. چلیں جی بیماری سے بتاتا ہے. آسمان کو محفوظ چھت بنایا. ٹھیک ٹھیک بالکل یہ ساری آ گئی ہیں. سوتے میں بھی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے جوابات آ رہے ہیں. اوکے، نیند میں اور جاگنے میں حفاظت کرتا ہے. اچھا اب میرا یہ نہیں سوال تھا کہ کن کے ذریعے حفاظت کرتا ہے، کیونکہ آپ کے جو جواب آ رہے ہیں نا فرشتے، وہ تو ہے کہ کن کے ذریعے حفاظت کرتا ہے. میرا سوال تھا کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے، تو اس لیے کیسے کیسے میں آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جواب درست ہیں. اب اگلا سوال لیتے ہیں ہم. نیکسٹ سوال جو ہے نا اسی میں آگے آ رہا ہے کہ وَلَوْ تَخَلَّتْ عَنْهُ يَدُ اللَّهِ، یہاں سے جو بات آ رہی ہے، اور یہ تقریباً لہو تک جا کے ہم بات کریں گے. تو یہ یہاں پر مجھے بتائیے کہ اور اللہ کا ہاتھ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو قلیل
سے بھی چھوٹی قوتیں جو اس کے لیے مسخر کی ہیں اس کو اٹھا پھینکیں گی. اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی آپ میں سے مجھے بتائے کیا سمجھا آپ نے؟ سہرش انصاری آپ بتائیے. سہرش اپنا مائک کھولیے بتائیے. اچھا چلیں باقی لوگ اتنی دیر چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. ادیبہ آصف آپ اپنا مائک کھولیے, جس کا بھی مائک پہلے کھل جائے. سہرش, ادیبہ. میں بتاؤں میم؟ شائستہ جی ارم. شائستہ آپ کا مائک کھل گیا, آپ بتائیے. جی میم, چھوٹی سے چھوٹی قوت مطلب یہ کہ جیسے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں, تو وہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں حفاظت, بتائیں, چلیں زندگی میں بتائیں نا, مرنے کے بعد تو ختم ہو گیا, زندگی میں کیسے حفاظت کر رہے ہیں؟ زندگی میں میم جیسے ہم نیند میں ہوتے ہیں, ہم سو رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری کیسے حفاظت کرتے ہیں. جیسے ہم تو اپنے بستروں میں ہوتے ہیں, جیسے استاذہ نے بتایا کہ سڑکوں پہ بھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں, اور ٹھیک ہے کیسے وہ اللہ تو ان کی استاذہ نے حفاظت کرتے بتایا, میں چاہتی ہوں کہ آپ مثالیں لائیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے مثال دی, نیند میں دیتا ہے. اور کوئی بتائیں جی, اور اپنا مائک کھولیں. آپ انسانوں کے علاوہ باقی چیزوں سے بھی مثالیں دے سکتے ہیں. مسز دانش آپ بتائیے. جی السلام علیکم. جی آج جی کل کے وعلیکم. دور میں جیسے کرونا وائرس ہی ایک ہمارے اوپر آیا ہوا ہے پریشانی کی صورت میں. ابھی اللہ تعالیٰ نے ابھی اب تک ہمیں اسے شفا نہیں دی, تو دنیا کی ساری طاقتیں جو ہیں وہ اس کتنا کے بڑا ہے آگے وائرس, کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا وائرس ایک بتائیے. اتنا سا ہے کہ مائکروسکوپ سے بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے جی شاید, تو پھر جی اس کے باوجود شاباش, لیکن ہم اس پہ بالکل قابو نہیں پا آپ کے پا رہے. سامنے مثال ہے کہ چھوٹا سا وائرس بے بس کر دیا اس نے انسان کو. پوری دنیا ٹھیک ہے, بند ہو گئی ہے چلیں اس جی ایک اب وائرس مائک میں کی وجہ لکھیے. سے. جی جزاک اللہ خیر, آپ کی بات درست ہے. اب جزاک ذرا آپ اب چیٹ پہ لکھیے کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ڈینگی ہے, بالکل ڈینگی کا چھوٹا سا ایک مچھر ہے جو بے بس کر دیتا ہے انسان کو, کتنی جانیں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, بیماریاں تو اب آپ بیماریاں ہی لکھ رہے ہیں, بیماریاں تو ہو گئی, ساری بیماریاں ہو گئی. اور مثالیں لائیے نا. چیونٹی, چیونٹی کیسے بے بس کر دیتی ہے. تیز ہوائیں, تیز ہوائیں تو بڑی بڑی چیز ہے, چھوٹی چیز تھوڑی ہے. یہاں تو ہے نا کہ بہت چھوٹی اس سے چیز اس کو وہ کر دیتی ہے. میں ایگزامپل دے ٹھیک ہے, سکتی ہمارے آپ کی بنائی ہوئی اشیاء مثلا گاڑی جہاز جو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے شاندار ہیں, ہم نے بنائی ہیں, اور وہی اس سے وہ حفاظت نہیں انسان کر پاتا. حادثہ ہوتا ہے تو گیس, چلیں ٹھیک ہے, گیس بھی انسان خود اس کو نکالتا ہے اور وہ خود ہی اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے. بہت اچھی مثال ہے, ایک ساتھی لے رہی ہیں ہمانیز کے سانس کی نالی میں ذرہ یہ چھوٹا سا لقمہ پھنس جانا. ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, لگے اگر سانس کی نالی میں پھنس جائے تو فوراً موت واقع ہو جاتی ہے. بالکل. پھر مثلا مچھر ناک میں چلا جائے یا دماغ میں چلا جائے. بجلی کا شارٹ سرکٹ ہے, بجلی ویسے تو بالکل ہمیں عام سی چیز لگتی ہے, ہم اسے کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے, لیکن اگر اس کی شارٹ سرکٹ ہو جائے تو آدمی ختم. جانور, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جانور, آپ کی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مثال کے طور پر بھیڑ ہے یا بکری ہے. بکری کتنا ہمبل سا جانور ہے, آپ کے سامنے مسخر ہے, کیسے کہ آپ اس کا دودھ دھو لیتے ہیں, لیکن اگر وہ آپ کو دودھ دھونے کی اجازت ہی نہ دے, اگر آپ بکری کو ذبح ہی نہ کر سکیں, آپ کو ہاتھ ہی نہ لگانے دیں, تو وہ چھوٹا سا جانور بھی آپ اس کے آگے بے بس ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک مثال, ٹھیک ہے, چوہے, مثلا چوہوں سے طاعون پھیل جاتا ہے. یہ ساری آپ کے پاس سے مثالیں آ رہی ہیں. ہچکی لگ جانا, زبردست, بہت اچھی مثال. ہچکی لگ جانے کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے, چھوٹی سی عمل ہے نا, لیکن یہ اتنا شدید بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اس سے بے بس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, سروں میں مثلا وہ کہتی ہیں جوئیں پڑ جانا, کسی نے لکھا ہے, یا لائسز ہیں, یا کوئی اور اس طرح کی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے انسان کو یعنی زیادہ تعداد میں ہو جائیں تو بے بس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیئر فالز, اچھا, سر کا درد, یا آپ کے پاس سے مثالیں آ رہی ہیں. میں ایک دو مثالیں اور آپ کو دیتی ہوں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ کیا ان کے علاوہ کوئی مثال آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ کنول ندیم آپ دے سکتی ہیں, جو انسان کے علاوہ باقی چیزیں بھی جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں وہ بھی کیسے اگر اس کے ہاتھ سے نکل جائیں تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں. کنول آپ بتا سکتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اصل میں دیکھیں, لوگوں کے دل کو ہم اپنی طرف نہیں موڑ سکتے,
یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں ہمارے لیے نرمی ڈالتا ہے, ہماری بات سننے کی صلاحیت ان کو عطا فرماتا ہے, سمجھنے کی لیکن صلاحیت دیکھیں عطا اس فرماتا کی یہاں بات نہیں آ رہی ہے, آپ جملے پہ غور کریں. جملے میں آ رہا ہے کہ جو چھوٹی قوتیں وہ جو اس کے لیے مسخر کر دی گئی وہی اس کو اٹھا پھینکیں گی. تو انسان کا دل چھوٹی قوت تو نہیں ہے, دل ہی کی تو ساری بات ہے, ہے. دل ہی بات سے ہے تو ساری. سارے کام کرتا ہے وہ. ویسے تو پھر کوئی ساری اور قوتیں مثال بڑی بتائیں. لگتی ہیں, ویسے تو ساری قوتیں پھر بڑی لگتی ہیں. پانی مطلب آپ دیکھیں وہ اگر نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو پھر سب چلیں ختم ہو جائے ٹھیک گا. ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں کچھ مثالیں میں دے دیتی ہوں, جزاک اللہ خیر. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ کا جو ہے دیمک ہے, چھوٹا سا ایک کیڑا ہے نا, لیکن وہ پورے کے پورے گھر کی لکڑی کو چاٹ جاتا ہے, پورے پورے گھر برباد ہو جاتے ہیں اس سے. ایک چھوٹا سا کیڑا انسان کو جسمانی نقصان نہیں دے رہا لیکن اس کی املاک کو نقصان دے رہا ہے. یا کھٹمل ہے, چھوٹا سا کھٹمل ہے. دیکھیں یاد رکھیں وہ یہاں یہ بات نہیں کرے بڑی بڑی چیزوں کی, وہ بات کریں چھوٹی قوتیں جو مسخر کی گئی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ گاڑی ہے, اب چھوٹی سی گاڑی ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں بہت ہم نے ہمارے کنٹرول میں, لیکن وہ ہاتھ سے نکل سکتی ہے ہمارے. اسی طرح کھٹمل ہے, اگر زیادہ تعداد میں انسان کے بیڈ پہ ہو جائیں یا بستر پہ تو سو نہیں سکتا, اس کی طبیعت خراب کر دے. کورونا وائرس کی آپ نے مثال دی. کمپیوٹر میں وائرس, کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا کہ آپ کے فون میں وائرس آ گیا ہو, خدا نہ خواستہ کمپیوٹر میں آ گیا ہو, آپ نے کوئی بہت ڈاکیومنٹ ٹائپ کیا ہو اور آپ اس کو اریز, بعض اوقات آپ فون میں کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایک دو لفظ کو مٹانے لگتے ہیں, وہ کچھ ایسی گلچ ہوتے ہیں, وہ پوری آپ کی چیٹ اڑ جاتی ہے. تو کیا ہوا, وہ چھوٹا سا جو ایک کلک تھا وہ آپ کے لیے مصیبت بن گیا, آپ کا تمام کام ضائع ہو گیا. شہد کی مکھی کے چھتے سے ہم نکالتے ہیں نا شہد, چھوٹا سا مکھی ہے نا, اس کو کیسے اللہ نے دماغ دیا, مسخر ہم کر لیتے ہیں کہ نکال لیتے ہیں. اگر وہ قابو سے باہر ہو جائے تو ہم تو کوئی شہد حاصل ہی نہ کر سکتے. تو یہ کچھ مثالیں, اس پہ آپ غور کیجئے گا, ڈسکس کیجئے گا کہ وہ چھوٹی چھوٹی اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو بظاہر ہم سمجھتے ہیں ہمارے کنٹرول میں ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی, نکل جاتی ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. نیکسٹ سوال جو ہے میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں گی. یہ جو آ رہا ہے نا, وَمِنْ عَظَمَتِهِ سُبْحَانَهُ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ, یہاں سے میں پوچھ رہی ہوں, ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین, جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ہیں, وہ اللہ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں. سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, ادیبہ آصف آپ بتائیں گی؟ ٹھیک. عربک میں بتائیے. ومن عظمتی سبحانہ ان السماوات السبع والارضین السبع فی ید الرحمن اصغر من خردل, یعنی کہ وہ کیا رائے مطلب؟ کی دانے کے برابر ہے. اب سوچیں 7 آسمان, کیا فیلنگ آتی ہے ادیبہ, آپ بتائیں. 7 آسمان اور 7 زمینیں رائی کے دانے کے برابر ہیں. کبھی رائی کا دانہ دیکھا ہے؟ جی, میں نے پرسوں ایک امیج دیکھی تھی, اس میں یہ چیز دکھا رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ پہ جب رائی کے دانے پہ رکھتے ہیں تو اتنا چھوٹا سا تھا کہ وہ ہمارے ہاتھ پر بھی اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو نظر آ رہا تھا, کوئی بہت بڑا سا نہیں تھا. پھر میں نے سوچا جب انہوں نے اس کی بات کہی نا کہ ساری دنیا کی ایک ایک چیز آپ اپنے سامنے لائیے, جب میں سوچ رہی تھی تو جب میں نے نماز پڑھی تو مجھے سمجھ میں آیا میں تو رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے الحمدللہ, کتنی پیاری بات کی کہ وہ تو 7 زمینیں اور آسمان رائی کے دانے کے برابر ہیں, تو ان کے اندر میں کیا ہوں. کبھی آپ نے وہ ایک ویڈیو دیکھی ہو وہ جو ہے کہ ایک مائکرو لیول پہ چیزوں کو دکھاتے ہیں زمین کے اندر جا کے, اور ایک وہ میکرو لیول پہ دکھاتے ہیں. انشاءاللہ اگر ہو سکا تو ہم آپ کے ساتھ اس کو گروپ میں شیئر بھی کر لیں گے, اور آپ سے محسوس کیجئے گا کہ کتنی بڑی یونیورس ہے, اور اللہ کے نزدیک وہ رائی کے دانے کے برابر ہے, اور ہماری اس یونیورس میں کیا حیثیت ہے. تو اس سے چلیں, اس چیز کو جب انسان پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس کو پھر اپنے اندر کیا چیز محسوس ہوتی ہے. آپ چیٹ پہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کو جب اللہ کی یہ عظمت پتہ چلتی ہے تو اس کے اندر پھر کیا احساس پیدا ہوتا ہے. عاجزی, بالکل, خالدہ نے بالکل ٹھیک لکھا, عاجزی. اینی نے بھی بالکل ٹھیک کہا, سرنڈر کرنا. باقی سب بھی الحمدللہ یہی لکھ رہے ہیں. پھر اللہ کی ہیبت اور تکبر اس کا ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اللہ کی کبریائی کا پتہ چلتا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی, نیکسٹ سوال. یہاں جو آ رہا ہے آگے کہ
فہو سبحانہ العظیم، یہ جو ہے نا کہ فہو سبحانہ العظیم الذی یستحق، یہاں سے ہم پڑھیں گے یستحق من عبادہ. تو یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، آگے اس پر وہ بات کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں پر حق، کچھ حق ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ وہ بتا رہے ہیں. تو آپ میں سے مجھے کوئی پڑھ کر بتائے. فائزہ آپ بتا دیجئے اور اس کی اردو بھی بتائیے. جی باجی. فائزہ امجد. الذی یستحق، جی باجی، الذی یستحق من عبادہ ان یعظموہ بقلوبہم والسنتہم وجوارہم وذلک لا یکون الا ٹھیک بعد ہے ٹھیک ہے، معرفتہ. یہیں تک ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ کیا مطلب ہوا اس کا پھر؟ اس کہ کا بندوں کا ٹرانسلیشن حق ہے کہ وہ فائزہ؟ اس کی عظمت، جی بندوں کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل سے، اپنی زبانوں سے اور جوارح سے بیان کریں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. جوارے سے بیان کریں. عزیز جوارے سے بیان کرنا، چلیے چیٹ میں لکھیے کہ جوارے سے بیان کرنا کیا ہوتا ہے. دل سے تو سمجھ میں آیا، دل میں فیل کیا، زبان سے بھی بول لیا. جوارے سے کیسے محسوس کریں؟ بائی ایکشن. وچ ایکشن؟ عمل سے، باڈی پارٹ سے، اعضاء سے، جسم سے. کیا کریں مثلا؟ کیسے؟ کو مثال بتائے نا. نماز پڑھ کر، ٹھیک ہے، اور عبادت کر کے، ٹھیک، اور کوئی اور بتائیے. بس روزہ رکھ کے، صدقہ کر کے، اس کے علاوہ ذکر کر کے. یہ تو زبان سے ہو گیا نا. عمل سے بتائیے نا. نہیں میں دیکھیں، میں دل اور زبان سے بات نہیں کری، میں صرف جوارے سے پوچھ رہی ہوں. باڈی پارٹ سے کیسے آپ کریں گے؟ آپ میں سے کوئی ساتھی بتا سکتا ہے؟ جی باجی میں بتاؤں. جی ارم کہیے. جی ارم باجی میں کہیے. اچھا روحی آپ کہیے. روحی تسنیم. جی باجی السلام علیکم. ہم کسی کی مدد کر کے، کسی مجبور کی مدد کر سکتے ہیں، کسی تکلیف مند کی اس کو مدد کر سکتے ہیں، بیمار کی عیادت پر جا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنے اعضاء سے ہی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم ٹھیک ہے، ہم اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، اپنے دل، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں تو پھر یہ اللہ کی عظمت بیان کرنا ہے. اور اگر اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ دیکھنا، سننا، بولنا ہے تو پھر اللہ کی عظمت زبانی ہے، بس دل میں ہے، زبان میں ہے، لیکن عمل میں بتاؤں؟ باڈی پارٹ سے نہیں ہے. جی کہیے رفعت. اچھا مشورہ دے کے کسی کو، یہ بھی ایک وہ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اپنی زبان سے ہو جائے گا نا، زبان سے ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، زبان بھی جوارے میں ہی آ جاتی ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جزاک اللہ خیر. چلے جی نیکسٹ سوال لیتے ہیں آپ. نیکسٹ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت محسوس کریں، تو یہ اللہ کی عظمت جو ہے انسان کب اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کی تعظیم اپنے دل، زبان اور اعضاء سے کر سکے؟ اس کو عربک میں مجھے بتائیے آپ میں سے کوئی. مزنا زاہد آپ بتا دیجئے. جی باجی. وذلك لا يكون الا بعد معرفته باسمائه وصفاته. تو اللہ کی عظمت کو ہم تب تک ہی محسوس کر پائیں گے جب تک ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر لیتے، اللہ کے ناموں کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ. کیونکہ جب استاذہ یہ ساری چیزیں بیان کرتی جا رہی تھی اور استاذوں نے کہا کہ امیجن کریں، تو میں نے دیکھا کہ میری تو امیجنیشن ہی ختم ہو گئی. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے اتنا کچھ بنایا اور اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے آگے اس دن ہم لوگوں کے کیا یعنی سچویشن ہوگی، ہم لوگ کیسے کھڑے ہوں گے. اور جیسے ابھی میری ایک ساتھی نے کہا کہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوں اللہ کے سامنے، کیونکہ اس کے آگے تو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ایک رائی کے دانے کے برابر ہیں. تو خود کو بہت کم پایا اور یہ سوچا کہ کہاں کھڑے ہیں اور موت کے دن بدن موت سے قریب. صحیح بات، بہت اہم بات ہے. وما قدر اللہ حق قدری ہے نا، یہ آیت ہے نا قرآن میں. جی، اور اس کے تو آگے یہی اس آیت تو ویسے اللہ سے ڈرے ہی نہیں جیسے اس سے ڈرنے کا حق تھا. ہم نے تو فور گرانٹیڈ لے لیا ہر چیز کو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. آپ سب کا شکریہ، جزا اللہ دے. بہت اچھے آنسرز آپ کی طرف سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سب کی طرف سے. اچھا اب نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. یہ جو نیکسٹ ہماری آگے بات آ رہی ہے نا، اب تعظیم پر بات شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے،
تو جو تعظیم پر بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ مختلف آگے تعظیم پر بات کرتے جائیں گے کہ اللہ کی تعظیم میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. ہم ایک ایک تعظیم کی اسپیکٹ کو اٹھاتے جاتے ہیں. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے جو یہ پہلا طریقہ جو بتایا جا رہا ہے اس میں یہ 4 چیزیں بتا رہے ہیں. تو وہ آپ میں سے کون بتائے گا؟ اینی آپ بتائیے. جی السلام علیکم. جی ومن تعظیمہ سبحانہ تعظیم کل ما شرع من زمان و مکان و اقوال و اعمال. اس سے پہلے دیکھیں نا، اس سے پہلے دیکھیے. میں بتاؤں گا جی. جی جی آپ بتائیے. تعظیم سبحانہ ان یتقی حق تقاتہ فیطاع ولا یعصى ویذکر فلا ینسى ولا یشکر فلا یکفر. فلا ینسا کی بات پڑھیے. ویشکر فلا یکفر. ہاں ویشکر ٹھیک ہے. اور یہ سبحانہ کے بعد پڑھیے ومن تعظیم ہی، یہاں سے دوبارہ پڑھیے شروع سے. ومن تعظیمہ سبحانہ ان یتقی حق تقاتہ. یتقا ٹھیک ہے. یتقا یعصا ینسا ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب سب بتائیے. مضارع پیسو پہ. جی 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 بتائیے مطلب بتائیے. کہ اور اس کی تعظیم میں سے ہے، پاک ہے وہ کہ اس کی اس ڈرا سے جائے پہلا اس حق سے کیا ہے؟ جیسا کیا اس کا کیا حق جائے؟ ہے، اس سے ڈرا جائے جیسا اس کا ڈرا حق ہے. جائے. دوسرا کیا ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی ٹھیک ہے. نافرمانی نہ کی جائے. گڈ. تیسرا اور کیا ہے؟ اس کا ذکر کیا جائے اور بھولا نہ جائے. گڈ. اور اور اس کا چوتھا؟ شکر ادا کیا جائے اور اس کا انکار نہ کیا جائے، کفر نہ کیا جائے. ہم نے یہ 4 چیزیں اپنے پاس لکھنی ہے، یہ ہمارا ہوم ورک ہے. کیا 4 چیزیں لکھنی ہے؟ تعظیم لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. آپ کوئی چارٹ بنا لیجئے، کوئی مائنڈ میپ بنا لیجئے. آپ اپنے پاس دیکھیں آپ لوگ کیا بناتے ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں ماشاءاللہ آپ لوگ بنا لیتے ہیں. تو تعظیم میں کیا کیا ہے پہلی لکھ دیجئے ومن تعظیمی سبحانہ، اور اس میں حق لکھیے کہ تقاتی. جی ٹھیک ہے حق تقاتی، اطاعت، پھر شکر، ذکر اور شکر. ٹھیک ہے. اب اگلا یہ تعظیم کا اگلے حق پہ آ جاتا ہے. اس میں بتائیے کیا ہے، کوئی اور پڑھ کے بتائے. اب ایک ایک حق تعظیم کا ایکسپیکٹ پڑھتے جاتے ہیں نا. نیکسٹ پڑھیے جی مہوش بٹ آپ پڑھیے. جی ومن تعظیمہ سبحانہ تعظیم کل ما شرعہ من زمان و مکان و اقوال و اعمال. مطلب بتائیے. اور اس کی تعظیم میں سے ہے سبحانہ و تعالیٰ کی کہ تعظیم کی جائے کلو معاشرہی، جو بھی اس نے قانون بنائے ہیں زمان میں سے، مکان میں سے، اقوال اور اعمال میں سے، جو بھی ان میں سے قوانین بنائے ہیں اللہ نے. کل ما شرعی. ٹھیک ہے. شرعی نہیں، شرعی. جی شرعی زمانے و مکان. کیا سمجھ میں آیا اس سے بات آپ کو؟ اس سے کیا کہ سمجھ میں اللہ آتا ہے؟ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو بھی قوانین شریعت بنائی ہے، چاہے وہ شریعت کے ہیں زمانے مکان کے حوالے سے، جیسے روزہ، حج، ذکر، عبادات، تو پھر ان کی تعظیم کی جائے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی. ٹھیک ہے. چلیں اور گڈ. ایسا یہ کرنا بتائیے دلوں کہ کے تقوی میں سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر احسنتی. اچھا اب چیٹ میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. یہ جو شاعر اللہ ہے، یہاں شاعر اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ بتائیے کہ شاعر اللہ کی تعظیم میں کیا کیا آئے گا. مثال میں بتائیے کہ کیا کیا چیزیں مثلا شاعر اللہ کی تعظیم میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مسجد کی تعظیم، اذان کی تعظیم. اذان کی تعظیم یہ ہے کہ وہ جب اذان ہو رہی ہو تو پھر اس کو جواب دیا جائے، سنا جائے. آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی، کوئی چپ کر کے کہہ رہا ہوتا ہے ذرا سن لیں، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑو چھوڑو اذان ہی ہے نا، کچھ نہیں ہوتا. ایسے نہیں کیا کرو، بات کرو نا اپنی آگے. تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے نا، تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم میں نہیں آئے گا پھر. ٹھیک ہے. کیمل، ہر کیمل، آپ کا جواب بڑا انٹرسٹنگ آ رہا ہے کسی کا. کیمل، ہر کیمل تھوڑی شاعر اللہ ہے. وہ جو حج کے لیے اور ان کے لیے ہدی کے جانور تھے وہ شاعر اللہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. روزے کا احترام کرنا، مثلا کسی نے روزہ رکھا ہے تو انسان نہ اس کے سامنے کھائے پیے یہ سوچ کے، یہ ایک شاعر اللہ کا اپنے دل کا احترام ہے. کوئی چاہے تو مسجد، خانہ کعبہ، قرآن کی تعظیم. ٹھیک ہے. اللہ کی تخلیق مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس سے کیا تعظیم ہوگی. بیت اللہ کی تعظیم. دیکھیں آنسر آپ کے بڑے ویگ نہیں ہونے چاہیے، بالکل ڈائریکٹ ہونے چاہیے. قرآن پاک کی تعظیم کرنا،
بالکل ٹھیک ہے. تسبیح شاعر اللہ میں سے ہے کیا؟ تسبیح شاعر اللہ میں سے چلیں لے سکتے ہیں جی. آپ اس پہ تسبیح پڑھتے ہیں, آپ اس کے احترام کرتے ہیں. جائے نماز کو آپ شاعر اللہ میں سے لے سکتے ہیں کہ جائے نماز کو دیکھ کر اللہ کی نماز کا ہی خیال آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ علماء یا وہ عالم جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہوں لے سکتے ہیں اس کے اندر. قربانی کے جانور ٹھیک ہے, یہ شاعر اللہ میں آ جائیں گے. تلاوت قرآن, حجاب, اللہ کی خاطر آپ کر رہے ہیں نا, پردہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی جو چیزیں دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ داڑھی ہے, ٹھیک ہے, داڑھی اگر یعنی کوئی مسلمان آپ کو لگتا ہے اگر داڑھی مسلمانوں کی نہیں بھی ہوتی تو اس لیے بہت آپ کو پرٹیکولرلی مثالیں سوچنی پڑیں گی کہ یعنی کوئی شخص مسلمان ہے اور اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے داڑھی کا, تو پھر یہ شاید یہ اللہ کی سنت کا مذاق, اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑانا ہے نا. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں, نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. نیکسٹ سوال جو ہے ہمارا وہ تعظیم میں پھر اب تیسری چیز ہے آگے. یہ جو ہے نا نیکسٹ تیسرا پہلو تعظیم کا آپ میں سے کون پڑھے گا جس نے ابھی تک نہیں پڑھا؟ جنہوں نے بات کر لی وہ اپنے ہاتھ ڈاؤن کر لیں. ہنا غضنفر آپ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن تعظیمہ سبحانہ الا یعترض علی شیء مما خلقہ وشرعہ ولا علی شیء مما قضاہ وقدرہ ولا علی شیء مما احلہ وحرمہ. ٹھیک ہے, شاباش. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے نا اس کے اندر ہم کوئی اعتراض نہ کریں, چاہے اللہ نے بیماری دی ہے یا اللہ نہ کرے اولاد کو واپس لے لیا یا خدا نہ خواستہ روزی میں کبھی کوئی کمی بیشی ہو گئی, بیماری کوئی ایسی اللہ نہ کرے آ گئی, تو ہم سب کو اللہ کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دی اللہ ہی کی طرف سے, تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک پھر اس کو ہماری نیکیوں میں لکھے گا. ٹھیک ہے, گڈ. اور جو حلال اور حرام کیا یہ جو ہے نا, جی سوری کہیے کچھ میں نے کہنا کہا, چاہتے اور جو حلال اور حرام کیا ہے اس کے اوپر بھی, جیسے انگور کو اللہ نے حلال کیا مگر اسی سے جو کشید کی ہوئی شراب اللہ نے حرام کی ہے, تو بس ہمیں کسی چیز پہ سوال نہیں اٹھانا, جو چیز حلال ہے بس ہے اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھی مثال ہے کہ جی لوگ کہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ انگور تو حلال ہے اور اس سے جو شراب بنائی جائے وہ حرام ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اسی طرح بہت سے احکامات پر نعوذ باللہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے کہ یہ ایک اسی میں سے یہ کافی انٹرسٹنگ یہ بات ہے. یہاں پر ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی تعظیم میں سے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر اعتراض نہ کیا جائے. تو وہ عمومی طور پر کیا چیزوں پر لوگ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے اور وہ نہیں کرنے چاہیے؟ ایمن آپ بتائیں گی؟ جی باجی اسی طرح نماز فرض کی گئی ہے یا کسی بھی طرح کی عبادات جو ہم پہ فرض کی گئی ہیں, تو بہت سے لوگ اس بات پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ نماز کیوں فرض کی گئی یا پھر حج کیوں فرض کیا گیا, اور اگر فرض کیا گیا تو پھر اس کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا گیا, جس طرح آج کل بہت. یہ تو عبادات میں سے نا, اس میں آ رہا ہے کہ کوئی قانون اس نے بنایا اس پہ اعتراض نہ نہیں, اس کی عظمت میں سے ہے کہ نہ کیا جائے. مثلا کوئی قانون بتائیے جو اللہ نے بنایا ہو. چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا. چلیں جی ٹھیک ہے, حدود کی سزائیں ہیں, یہ قوانین ہیں, ٹھیک ہے. یا طلاق کے قوانین ہیں, خلا کے قوانین ہیں, اللہ نے احکامات دیے ہیں نا. ٹھیک ہے. تقدیر پر اعتراض نہ کرنا, یہ اس کی تعظیم میں سے. دیکھیں کتنی زبردست یہاں بات آ رہی ہے کہ اس کی تعظیم میں سے کہ جو تقدیر اس نے بنائی اور فیصلے کیا اس پہ اعتراض نہ کیا جائے. کوئی مثال بتائیں کیسے اعتراض کرتے ہیں اس پہ تقدیر پر؟ ہم نا آپ بتائیں گے؟ کسی کی شادی کچھ سوری آپ کی شاید مائک, مجھے مائک سے آپ باجی میں بتاؤں؟ میں بتاؤں؟ ہم نا آپ بتا دیں, میں پھر انشاءاللہ باقیوں کو بھی موقع دیتی ہوں. جی ہم نا کہیے. نہیں ہو رہی ہے کسی ہمارے معاشرے میں یہ چیز. جی کہیے پلیز. نصیب میں تھا ہی ایسا, میں اتنی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ شادی میری فلاں جگہ کیوں ہوئی, میرے نصیب ایسے کیوں ہوئے, اس پہ اعتراض کرنا. ٹھیک ہے, اس کو بہتر کرنے یا اللہ تعالیٰ نے اس میں علیحدگی کا بھی رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں مل کر رہنے کا بھی, دونوں آپشنز رکھے ہیں. لیکن پھر جو کرنا ہے اس پر اعتراضات کے بجائے اس کو ہینڈل کرو.
ٹھیک ہے. کوئی اور مثال بتائیے, آپ میں سے کوئی بتانا چاہ رہا تھا. رابعہ نادر آپ بتانا چاہ رہی تھی. جی میم. میم میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, اس میں جو اللہ تعالیٰ نے لاس بتائے ہیں ہم لوگوں کو, ہم ان میں کتنے زیادہ چینجز کرتے ہیں. جیسے کہ ہسبینڈ کا بہت زیادہ رائٹ ہے وائف پر, تو ہم ان رائٹس کو چینج کرتے ہیں کہ نہیں جو پیرنٹس ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں ویسے ویسے چلیں. تو یہ بھی ایک ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل ہے کہ بہت ہم اچھی اللہ تعالیٰ مثال ہے. کے رول کو بہت زیادہ چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی مثال ہے. پھر وراثت کے قوانین میں کتنی کمی بیشی اپنی مرضی سے کر دی جاتی ہے, تو یہ اللہ کی تعظیم میں سے نہیں ہے ایسا کرنا. دیکھیں یہ اللہ کی تعظیم کی ہیڈنگ دے کے نا آپ اس کے نیچے یہ سارے پوائنٹس اپنے لیے بنا سکتے ہیں جو جس میں آ رہے ہیں, تاکہ ایک جگہ آپ کے پاس پورا جاٹ ڈاؤن ہو جائے, چاہے چارٹ بنا لیں چاہے پوائنٹ وائز لکھ لیں. نیکسٹ آپ بتائیے جی, نیکسٹ تعظیم ومن تعظیم سبحانہ توقیر, یہ پڑھیے. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ فراناز آپ پڑھیں. بچی میں چلے پڑھوں. محمودہ آپ کا مائک کھل گیا, آپ پڑھ لیں. ومن تعظیمہ سبحانہ توقیر رسولہ والعمل بما جاءوا به. مطلب بتائیے. اس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول جو ہے وہ بھیجے ہیں ان کی عزت کرنا, اور جو وہ شریعت لے کر آئے ہیں ان پر جو ہے وہ عمل کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی تعظیم میں آتا ہے. گڈ. نیکسٹ پڑھیے فراناز, آپ پڑھیے. نیکسٹ تعظیم کیا بتائی جا رہی ہے؟ ومن تعظیمہ سبحانہ تعظیم حرماتہ. اس میں تعظیم آیت کا جو حوالہ حرمات. دیا گیا ہے حرمتوں کی تعظیم کے لیے کہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ. ٹھیک ہے, سورۃ الحج کی آیت ہے. گڈ. نیکسٹ تعظیم پڑھیے ابتسام, آپ پڑھیے. اور کیا آتا ہے تعظیم میں؟ جی باجی. ومن تعظیم اللہ معرفت عظمتہ وجلالہ وجبروتہ وکبریائہ وآلائہ واحسانہ. آگے پڑھوں. وما پڑھیے. قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الزمر 67. احسنتی. اس کا معنی بتائیے. ومن تعظیم اللہ معرفت عظمتہ وجلالہ, کیا اس سے سمجھ میں آیا؟ اور اللہ کی تعظیم میں سے اس کی عظمت و جلال کی معرفت کہ پہچانو کہ وہ کتنا بڑا ہے, اور اس کی جبروت, قہر, غلبہ اور بڑائی, اور اس کی نعمتیں اور احسان. ترجمہ ٹھیک ہے ہے. اور انہوں نے اللہ کی قدر ٹھیک ہے, نہیں کی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال, اس کا قہر اور غلبہ, اس کی نعمتیں اور احسانات, ذرا سوچیں نا, اس کو غور کریں. اب یہ اس ہفتے کا ہمارا ہوم ورک یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ان تمام عظمتوں کو جو یہاں یہ بتا رہے ہیں ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھیں. یہ ہمارا ہوم ورک ہے, اور ان پر ایک ایک پر غور کریں, اور اپنا عمل, میں کسی اور کے عمل کی بات نہیں کری, اپنے عمل میں بہتری کے لیے سوچیں کہ یہ سامنے رکھ کے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا احسان اللہ کے یاد کرنے ہیں, میں کہاں بھولی ہوئی ہوں, میں کہاں اپنے آپ کو بڑی سمجھتی ہوں کہ بہت چیزوں, اور اصل تو ساری قہر, غلبہ, قوت, قدرت تو اللہ کی ہے. تو مجھے اپنا عمل بہتر کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکنا ہے. ٹھیک ہے, سجدہ کرنا ہے, یہ سارا ایک غور و فکر کرنا ہے, اور اپنے عمل میں بہتری کی کوشش کرنی ہے. کچھ ہیبت سی محسوس ہوتی ہے اللہ کی آپ کو؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے جب آپ یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں؟ سعدیہ احمد آپ کہیں گی کچھ؟ جی باجی. باجی ذرا سوال بتائیں گے. میرا سوال ہے, جب آپ یہ ساری اللہ کی عظمت کی باتیں پڑھ رہے ہیں, جی. چلے نیکسٹ آپ ہی پڑھ دیں کہ اگلی عظمت کیا بتائی گئی ہے. والذی تعظیم ومن تعظیمہ سبحانہ عبادتہ وحدہ لا شریک لہ. اور اللہ کی تعظیم میں سے ہے سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی عبادت, اکیلے اسی کی, اس کو نہیں کوئی شریک نہیں اس کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پیچھے ہم نے یہ ساری تعظیم کی بات پڑھی نا اللہ کی, جی, اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے, وحدہ لا شریک جی, لہ. جی. تو یہ ساری تعظیم کی باتیں پڑھ کر کچھ دل میں خیال آتا ہے, کچھ بس فیلنگ؟ یہی آتا ہے کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی, یعنی ہم نے اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھا جتنا وہ ہے, اس سے اتنی ہم ڈرے نہیں جتنے کہ اس کا قہر ہے, ہم نے اس کی نعمتوں کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح اس نے دیے.
ہمیں اس کا شکر اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اس کے احسان ہم پر اتنا ہے کہ ہم نے اس کا احسان اس کو مطلب احسان کے ساتھ اس کی عبادت نہیں ٹھیک ہے. کی. امرین ندیم آپ کچھ شیئر کریں گے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا اس سلسلے میں. جی امرین باجی میں ندیم. یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں نے یہ والی آیتیں پڑھی تھیں اور یہ ٹاپک سنا تھا تو بس اپنی کم مائگی کا ایک احساس ہو رہا تھا نا کہ ہم تو واقعی کچھ بھی نہیں ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر ہم تھوڑا بہت کچھ کر لیتے ہیں تو اسی کو ہی کافی سمجھتے ہیں. تو اپنی عاجزی ہی سمجھ میں آ رہی تھی کہ کیا ہم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک کام کرتے ہیں ہم. مجھے آپ سب کی باتیں نا سن کے اور ایک میں جو ایک پڑھتے ہوئے دوبارہ بار بار ایک عظمت اور قدرت اللہ کی محسوس ہوتی ہے. یہ جتنی تعظیم والی باتیں ہیں نا جو وہ کہہ رہے ہیں ومن تعظیمہ ومن تعظیمہ یہاں سے وہ شروع کرنے ہیں, ان ساروں کو ہم کم سے کم ایک دفعہ کسی اور شخص کو بتائیں کہ اللہ کی تعظیم میں یہ بھی ہے, اللہ کی تعظیم میں یہ بھی ہے. اور اگر وہ ہمارے گھر والے ہوں اور گھر کا کوئی فرد ہو تو سب سے اچھی بات ہے کیونکہ ان کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے نا. تو آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہے اور نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ شیئر کرنا ہے کلاس میں. انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ کس سے شیئر کیا اور آپ کو کیا اس کے کا فیڈ بیک آیا, اچھا آیا, برا آیا, کوئی اس سے فائدہ ہوا. دیکھیں ہمارا کام تو اللہ کی عظمت کا اور اس کا نام بلند کرنا ہے نا. وہ تو عظیم ہی ہے لیکن ہم تو بلند کرنا ہمارا کام ہے اور اس کی عظمت کی پہچان دلوں میں ڈالنا اور وہ روب قائم کرنا اور رکھنا اور لوگوں کو مائل اس پر رکھنا وہ اللہ کا کام ہے. میرا کام پکار لگانا ہے, آپ کا کام بتانا ہے, پکارنا ہے. اور وہ عظیم ہے تو اس کی عظمت کے گن گانے چاہیے نا. ہمیں کہتے ہیں نا عظمت کے گن گانے چاہیے تو پھر اللہ کی عظمت کے گن گائے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے بچوں کے کتنے قصے بیان کرتے ہیں. جہاں خواتین بیٹھتی ہیں نا وہ شروع ہو جاتی ہیں بچوں پر. میں بھی ان میں شامل ہو سکتی ہوں. یا اپنے ہسبینڈس کی باتیں کریں گی یا کپڑوں کی باتیں کریں گی. کبھی ایسا ہوا کہ مجلسوں میں بیٹھے اور اللہ کی عظمتوں کے گن گائے گئے؟ وہ کسی درس وغیرہ میں تو ہو جاتا ہے, عام مجلسوں میں کہاں ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ عالیہ نا آپ کچھ کہیں گی اس پہ؟ عالیان یا مصعب بن عمیر کوئی بھی آپ میں سے آپ کے جی مائک کھلے ہیں کہنا چاہیں تو. جی مس میں یہ کہنا ایک جو آپ نے پیچھے عظمت والی بات کی تھی میں کہوں گی کہ آپ کیا جب ہم یہ پڑھ جی جی کہیے تو مطلب ہماری جب نماز پڑھی تھی اور یہ تب ساری اللہ تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں وہ میں نے اپنے اس میں رکھی تو الفاظ زبان سے ادا ہو نہیں رہے تھے. میں صرف رو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون سی ایسی چیزیں جو ہمارے رب نے ہمیں نہیں دی اور ہم اس کو کیا دے رہے ہیں. ایون ہم اپنی نمازوں کو بھی اس طرح ادا نہیں کرتے جس طرح اس کا حق ہے. ہمیں نماز میں جو عربک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا معنی تک یاد نہیں اور ہمارا رب ہمیں کیا کیا نواز رہا ہے اور ہم اس کو کیا دے رہے ہیں. مطلب میرے پاس ٹھیک ہے, الفاظ نہیں بالکل تھے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور اسی لیے میں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں دے سکتے تو ابتدا تو اس سے کریں کہ اس کا نام بلند کریں, اس کی عظمتوں کا پرچار کریں, پھیلا دیں سب جگہ کہ بس میرا رب تو بس ایسا ہے. جیسے کہتے ہیں میرا تو بچہ ایسا ہے, میرا تو شوہر ایسا ہے, میری تو بیوی ایسی ہے, میرا تو گھر ایسا ہے, میری تو فلاں چیز, میری تو فلاں چیز. اور اگر میرے اور آپ کے لب پہ ہو میرا رب ایسا ہے, اس کی یہ عظمت, اس کی عظمت. تو اب آپ نے جو مصنف عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں نا ان کو آپ نے کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ جتنے لوگوں کو چاہے لکھ کر بھیجیں, بول کو بھیجیں, فون کر کے بھیجیں, بتائیں کہ میں نے یہ سنا اور پڑھا, مجھے بہت اچھا لگا, آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو. کسی ایسے شخص سے جو اس کلاس میں موجود نہیں ہے, جس نے یہ سب کچھ کتاب کو نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, چلے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. نیکسٹ کلاس میں شیئر کیجیے گا. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں جی. نیکسٹ سوال جو ہے آپ سے میرا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آگے نا اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا کہ ہم کی بات کر رہے ہیں, وہ والذی یحمد ویمدح ویعظم فی الدنیا, وہ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ذات جس کی حمد بیان کی جاتی ہے, جس کی مدح کی جاتی ہے, جس کی عظمت بیان کی جاتی ہے نا دنیا میں, تو ہمیں بھی اس میں سے ہونا چاہیے نا. اب یہاں یہ آگے بات کر رہے ہیں مصنف کہ وہ دنیا میں کسی بھی ذات کی مدح اور تعریف 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. اب آپ میں سے کوئی مجھے پڑھ کے عربک میں بتائے کہ وہ 4 چیزیں کیا ہوتی ہیں. جی باجی میں بتاؤں؟ جی جی باجی سوبیا جی وہ 4 چیزیں یہ ہیں کاملاً فی ذاتی و اسمائی و صفاتی ہی,
सेकंड है मुनज़्ज़हन अनिन नक़ाइसी वल आफ़ात, थर्ड है व इम्मा लिकौनिही मुहसिनन इलैक व इम्मा लिकौनिक तरजू वसूली इहसानिही इलैका फिल मुस्तक़बिल। तो चौथी तो अभी बाकी है। हाँ जी व इम्मा लिअन्नका हाइफुन मिन कहरिही व कुव्वतिही व कमाली सत्वतिही। ठीक है, ये जो है ना मुनज़्ज़हन अनिन नक़ाइसी वल आफ़ात, ये एक्चुअली कामिलन का ये किस्सा था। जी सॉरी मैं आगे पढ़ने लगी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सही बताया आपने। इसको पढ़ के क्या ख्याल आया आपको? बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि सही मायनों में जो हमें मार्फत हासिल हो रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेरे माइंड में जब से ये जो ताज़ीम वाली आयात जो बातें ऊपर हुई हैं, तो यही सब बार बार एक ही आयत दिमाग में आ रही है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही। और इस चीज़ ने जैसे आंखों में आंसू भी आ रहे हैं कि हम कैसे नहीं पहचान रहे, इतना सब कुछ उसका है, जब चारों चीजें भी उसी की हैं जो एक किसी की हमद के लिए जरूरी होती हैं, सब कुछ ही ठीक अल्लाह है, ताला के बिल्कुल लिए है। ठीक तो है। फिर हम क्यों नहीं सारा वो आजम, चीज आप कुछ कर पा शेयर रहे? करेंगी, करना चाहती हैं आप? जी सारा आजम, माइक आपका ऑन है, कहिए। जी, इसी ताज़ीम के बारे में कि अल्लाह की अज़मत की आयतें पढ़ के ना अपनी ज़ात जो है ना इस कदर कमतर लगती है कि वही बात वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, कि हम किसी भी तरीके से एक-एक चीज़ को देख लें, हम एक कदम भी उठा लेते हैं तो वो भी अल्लाह की कितना बड़ा शुक्र है कि हम कदम उठा पा रहे हैं। और इसका एहसास जब होता है जब कुछ चोट लगी हुई हो या हड्डी टूटी हुई हो या हमारे घुटने में दर्द हो कि हम नहीं पढ़ पाते, तो हर चीज़ में अल्लाह की अज़मत पता चल रही होती है और अल्लाह की नेमतों का एहसास हो रहा सही होता है बात हमें। है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा जज़ाकल्लाह ना खैर, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया आपने। नेक्स्ट बात लेते हैं ताकि हम और आगे बढ़ सकें। देखिए नेक्स्ट में जो आ रहा है ना आगे, वो आगे बात कर रहे हैं यहाँ से वल्लाहु वहदहु हुवल कामिल, इसमें आगे वो बात करते हैं। ये बहुत अहम बात है जो अब मैं करने जा रही हूँ, जरा गौर से सुनिए आपने, कि वो कहते हैं वहुवल मुहसिनु इला जमी खल्किही वहुवल लज़ी युरजा दवामु इहसानिही। इतने से का तर्जुमा आप में से कौन करेगा? जिसका माइक सबसे पहले खुल जाए मैं उसको मौका दूंगी कि वो इतने हिस्से का तर्जुमा करे, वहुवल मुहसिनु से लेकर दवामु इहसानिही। जी साइमा फरीद, आप कहिए। और अल्लाह ताला वो जात है कि वो एहसान करने वाला है तमाम के तमाम अपनी मखलूक पर, और अल्लाह वो जात है जो दवाम पकड़ मतलब जो है हमेशा जो है उसकी तरफ लौटती है उसकी एहसान। मतलब चलिए मतलब ठीक ये है, है बिल्कुल सही कह कि रही हैं। मैं इसको मजीद जरा सा एलेबोरेट कर देती हूँ। वो सारी मखलूक पर एहसान करने वाला है, सारी, जरा लफ्ज सारी को मार्क कर लें अपने आप पर, सारी मखलूक को, और सोच लें मखलूक कितनी है। मैं और आप तो इंसान है, इस कायनात में कितनी मखलूक है, वो हर एक पर एहसान करने वाला है। हर एक को खाना, खुराक, रिज्क, उसकी जरूरियात जिंदगी, हर चीज दे रहा है, और उससे हमेशा के एहसान की उम्मीद की जाती है। वन टाइम नहीं दे रहा, टू टाइम नहीं दे रहा, हमेशा के एहसान। अब मेरा आपसे सवाल ये है, आप बताइए जी, क्या हम हमेशा एहसान कर सकते हैं और सारी मखलूक पर एहसान कर सकते हैं? शहनाज, आप कहिए। जी, इस बारे में मैं ये कहूंगी कि जैसे सपोज हम किसी को अगर खाना ही किसी की जिम्मेदारी ले लें, किसी खानदान की, कोई गरीब खानदान है उसकी हम जिम्मेदारी ले लें, तो एक वक्त वो आता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि नहीं, हम पूरा नहीं कर सकते इसका, ये अल्लाह की जात ही है जो इंसानों को खिला रही है, और ये हमारी बसात से बाहर है कि हम किसी की सारी जिंदगी की जिम्मेदारी लें। तो ये ठीक अल्लाह है, ही की अजमत है कि वही सबको खिलाता है और पूरा बिल्कुल करता है सारी बिल्कुल। जिंदगी। आपने महसूस किया होगा कि आप बाज़-औक़ात कोई ज़िम्मेदारी लेते हैं और फिर एक वक़्त आता है थक जाते हैं। आप कहते हैं मुझसे नहीं जी, होता। वन्स जी, वन ऑफ माय फ्रेंड शी वाज़ डिस्कसिंग विद बिल्कुल। मी कि उनके कोई सर्वेंट्स थे, उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा अच्छा इनके 3 टाइम के खाने का भी आप कर लें, हम ही देंगे। कहती है एक दिन आई तो मैं तो थक गई कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा इनको आप एक्स्ट्रा जी, पैसे दें, करें, इनको बाज़ार से खाने का करें, मैं 3 टाइम खाने की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती। मेरे और सही। ट्रैवलिंग होती है और काम होते हैं, ये सब ना। हम तो बाज़ औक़ात जी, अपने घर में रहने वाले लोगों की ज़िम्मेदारियों से आजिज़ आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल। आजिज़ नहीं आना ये हम चाहिए, लेकिन सोच हम कमज़ोर हैं, जी, आ जाते हैं। कहा सही। पूरी मखलूक पर हमेशा एहसान।
میں تو اس جی کو اس کی سن قدرت کے ہے. نا ذرا لرز گئی ہوں. آپ کی ایک میں آپ کو پریکٹیکل ہوم ورک دیتی ہوں. اتنا حصہ پڑھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو اتنا حصہ ہے نا کہ وہ المحسن الی جمیع خلقی وهو الذی، جو یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کو آپ نے وهو المحسن الی جمیع خلقی وهو الذی یرجى دوام احسانہ، اس کو یاد کرنا ہے. اور ذرا اس کو آپ ایک اپنے آس پاس اپنے گھر میں سروے کیجئے، کوشچن کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو یہ کرتا ہے، ٹیل می دنیا میں کوئی اور ہے جو یہ کر سکتا ہے، نیم اٹ. پھر دیکھ یہ احساس اتنے جملے سے دلائیں لوگوں کے دل میں، اگر آپ کے دل میں احساس جاگ گیا ہے تو. شہتاج آپ کیا کہتی ہیں؟ جی میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے گھر میں جیسے ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داریاں، بھائی بہن کی ذمہ داریاں، ہم کبھی کبھی 3 وقت کا کھانا پکاتے ہوئے بھی امی کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ امی اب مجھ سے نہیں ہو رہا، میں نہیں کر سکتی. اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ایکچولی میں اپنی بات بتاتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کوشش کرتی ہوں کہ سب کے ساتھ کچھ اچھا کر سکوں، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جب میں بیمار ہوئی تو اور زیادہ تو میں سوچنے لگی کہ میرے ساتھ ہی کیوں. تو اس وقت میں اتنی عاجز آ گئی، پر میں نے جا کے ایک بات سوچی کہ جب یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئیں تو میں اللہ کے اور زیادہ کلوز ہوئی. ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں اس کے پیچھے اللہ پاک کی کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ ہمیں کہیں سے محروم رکھ کے ہمارے اندر چیزوں کو جذب کرنے کا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک فیل رکھ لیتا ہے. جیسے باقی لوگ ہیں وہ ان کے پاس سب کچھ، وہ پر ہے، جب وہ خالی نہیں ہوتے نا تو وہ جذب نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ محرومی، خالی پن ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں. پھر ہمیں چھوٹی بہت سی اچھی چیزیں بات کی آپ نے. یہ جو پیچھے ہم نے اللہ کی تعظیم پڑھی تھی نا، جی جی کہ وہ من تعظیمی سبحانہ اللہ یعترض علی شیء مما خلق و شرع ولا علی شیء مما قضا و قدرہ. تو جی یہ آپ وہی بات کر رہی ہیں نا کہ اس کے جو فیصلے ہیں نا ان کی پیچھے بھی کوئی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، اور پھر آ بھی جاتی ہیں کبھی کبھی، جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا اور آپ کو یہ سمجھ آ گئی نا بات. بارک جی اللہ فیک. اور اب فضلہ ایک الحمد احسان میں سے ایک چیز یہ بھی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ تو احسان ہے ہی ہے، لیکن اپنے غضب سے اور اپنے عذاب سے پکڑ سے جو ہمیں روک کے رکھا ہے، یعنی کہ ہمیں فوراً نہیں دے رہا، یہ بھی تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا احسان، اچھا یہ مطلب بڑی اپنا عذاب انٹرسٹنگ نہیں بات آپ پکڑتا نے ہے. کی ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. یہ جو آپ بات کریے نا، اس میں آپ یہ لے لیں کہ وہ ساری مخلوق پہ یہ احسان کرنے والا ہے کہ وہ ان کو معاف کرتا جاتا ہے، معاف کرتا معاف جاتا کرتا ہے ہے اور اور سب فوراً کو معاف پکڑتا کرتا نہیں ہے، جاتا ہے. عذاب نہیں دیتا، ہاں پکڑتا نہیں ہے فوراً. اور ہم ایسے، ہم ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں اور ہم سب کو معاف کر دیتے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے کوئی عظیمت کا انتہائی درجہ ہے. یہ تو انبیاء کے لیول پہ ہی ہے، ہمارے جیسے لوگ کہاں کر پاتے ہیں ایسے نا. اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کا معاملہ کرتا رہے. آمنہ جاوید آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. آمنہ کہیے. آپ اپنا، میرا خیال آپ اسپیکر پہ بات کر رہی ہیں، آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کائنڈلی جلدی کہیے تاکہ میں آگے چلوں. جی آمنہ، جی آمنہ کہیے. میں بتاؤں غزالہ تاریخ. آمنہ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. غزالہ آپ کہیے. ہاں جی میں ہی کہہ رہی تھی، ہم کوئی اللہ تعالیٰ مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں تمام نعمتیں دے رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. ذرا سی کہیں کمی آ جاتی ہے تو ہم اعتراضات میں سب سے آگے ہوتے ہیں. ایون یہ کہ اگر صرف پانی کی موٹر چلانے کی ذمہ داری ہے یا لائٹ جلانے کی ذمہ داری ہے باہر کی، وہ بھی ہم کرتے کرتے بھائی ہاں روز روز میں نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ روز سورج نکال رہا ہے، روز چاند نکال رہا ہے، روز دن اور رات، ہر چیز آپ دیکھیے سسٹمیٹک طریقے سے مستقل ہو رہی ہے. موسموں کا آنا، موسموں کو جانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ مستقل، یہ اللہ تعالیٰ. اور اس کے مفت میں، باوجود اور مفت میں آپ کو بجلی میں کچھ پے بھی نہیں کرنا پڑ رہا. بالکل بالکل کچھ نہیں جزاک کرنا اللہ پڑا، خیر، پھر بھی جزاک ہم ہے اللہ نا خیر. شکر نہیں کرتے. لیکن دیکھیں پیرنٹس کو سنبھالتے ہیں نا بچے، جب آپ نے گھر گھر یہ دیکھا ہوگا تو وہ ایک بچے یا 2 بچے جب سنبھال لیتے ہیں نا بوڑھے والدین کو، تو وہ پھر احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں باقی کوئی کچھ نہیں کرتے، میں ہمیشہ نہیں کر سکتا، میں ہمیشہ کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں کیسی محبت ڈالتا ہے کہ وہ بچوں کو ساری زندگی پالتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بس اللہ ہی کی کرم ہے، اللہ ہی دے رہا ہے سب کو. سوری باجی میں جی جی کہیے. اچھا چلیں نیکسٹ آگے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اور مکمل کروں.
आगे लेके चलूं। इसमें आगे जो आ रही है ना बात, फहक्कुहु सुब्हानहु अन युअबद, तो यहाँ से मैं जरा पूछना चाहूंगी, मेरा सवाल ये है, आप में से कोई भी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया वो बताए कि ये आगे वो बता रहे हैं कि अल्लाह का हक क्या क्या है, तो आप बताइए क्या क्या हक बता रहे हैं। हमेरा ताहिरा, आप बताएंगी? जी बाजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहक्कुहु सुब्हानहु अन युअबदा वहदहु ला शरीका लहू, कि ये हक है अल्लाह सुब्हाना ताला का कि उसकी इबादत की जाए, उसी एक अकेले की, और किसी को उसमें शरीक ना किया जाए। ठीक है, पहला हक ये हो गया। अमरिही, और उसके हुक्म की अतात की जाए। अमरुहु, ठीक है, उसी के अमर की, अमरुहु, ठीक है, अतात की जाए। ठीक है। तुता रुसुलिही, और उसके रुसुलहु, रसूलों ठीक है, रसूलों की अतात की जाए। व अल बिशरइही, और उसकी शरीयत पर अमल किया जाए। व युशकर फला युकफर, और ये कि उसका शुक्र अदा किया जाए और उसकी नाशुक्री ना की जाए। व युज़करा फला युनसा, और उसका जिक्र किया जाए, यानी उसको याद किया जाए और उसको कभी भी भूला ना जाए। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा पढ़ा है, जज़ाकल्लाह खैर। कुछ अच्छा कहना बाजी, चाहते हैं, मैं कहिए। पीछे ये जो चल रहा है ना, वल्लज़ी युहमदु व युमदहु, तो इसमें ये जो 4 चीजें बाजी बताई गई हैं ना, तो इन सब चीजों को पढ़ के तो मतलब यही एक समझ आती है कि इतनी सारी जो सिफात हैं वो किसी और हस्ती में नहीं हो सकती सिवाय रब्बिल आलमीन के। और ये जो ठीक है, नीचे बिल्कुल सही। वो नेक्स्ट हरदम सवाल लेते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल जो है ना वो आप चैट पे जवाब दे सकते हैं ताकि और साथी भी साथ हिस्सा ले। ये बताइए कि आगे ये कह रहे हैं कि फौजन अजीमा जो है, किसी के लिए बता रहे हैं कि फौजन अजीमा की खुशखबरी है। किसके लिए फौजन अजीमा की खुशखबरी यहाँ बता रहे हैं? एक आयत लेके आए उसकी दलील में। जी लिखिए, बताइए किसके लिए जो रसूल की इताअत करे, सिर्फ रसूल की नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे। ठीक है, साइमा फरीद ने जवाब दुरुस्त दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि आगे, अब आप देखिए इससे आगे जो है ना, अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए मुसन्निफ अब कुछ चीजों पर गौर करने की आपको कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप ये देखें कि ये जिस तरह ताजीम की बात लेकर आए हैं ना, वहां से ये इस बात को लेकर आए हैं कि वस्तहज़र, हाजिर करो अपने दिल को, जरा गौर करो, और ये मुसलसल लेके आ रहे हैं इसको। तो अब इसमें आप देखें कि ये वक्त इतने हमारे पास नहीं है, यहाँ से लेके एंड तक जो आपने पढ़ा है, तो आप कोई खुलासा आप में से कर सकते हैं कि किस किस चीज पे हाजिर करने को वो कह रहे हैं, और आप उसका भी एक माइंड मैप और चार्ट बना सकते हैं कि इन चीजों को उन्होंने कहा कि जरा गौर करो इन चीजों पर। जी, आप में से कोई बताएगा? जिसका माइक पहले खुल जाएगा मैं उसको पहले मौका दे दूंगी इंशाल्लाह। साइमा नाज, आप बताइए। जी, इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर गौर करने की हमें दावत दी है जिससे हम अल्लाह की अज़मत को पहचान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप विजुलाइज करें वो तमाम मखलूक़ात जो कि आलम अजसाम में है, मतलब जो आलम अजसाम मतलब जो ज़िंदा लोग हैं, फिर आलमुल अरवाह में देखें, फिर गैब की चीज़ें हैं, फिर अशहादा मतलब जिनको हम देख सकते हैं वो चीज़ें हैं, फिर वो भी जिनको हम नहीं देख सकते जैसे ये वायरसेस हैं, और फिर जो है आप देखें हमारे जो मामूली आज़ा हैं, ठीक है, जो कि फैले हुए हैं जैसे कि हाथ हैं, फिर वो आज़ा जो कि मुरक्कब हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाक है, उसको भी देखें। फिर तबई सारी क़ुव्वतों को देखें, हैवानी क़ुव्वतों को, इंसानी क़ुव्वतों को देखें। फिर आप विजुलाइज करें हर किस्म की मादनियात को, मट्टी को देखें क्योंकि मट्टी की भी बहुत डिफरेंट किस्में होती हैं। फिर नबातात हैं, फिर हैवान हैं, फिर इंसान और फिर जिन। तो मतलब अल्लाह ने कितनी कितनी मखलूक को पैदा किया है। फिर वो हमें लेके जाते हैं कि समंदर को देखें, पहाड़ों को देखें, टीले देखें, पहाड़ियाँ, गुजरगाहें, और जो कुछ भी इसमें अजाइबात हैं, मतलब ज़ाहिर है कि वहाँ पे भी आपको डिफरेंट नबातात भी मिलेंगे, वहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के हैवान मिलेंगे। फिर हवाओं के ज़र्रात हैं, उनको देखें। फिर अब तुम चढ़ो हवा के समंदर पे, तो मतलब कितना स्टेप वाइज वो हमें ज़मीन से आसमान पे लेके जा रहे हैं, अब समंदर पे लेके जा रहे हैं।
बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने सबक किया। देखें पीछे ये इतना कुछ है इस चैप्टर में कि 1 घंटा तो बहुत कम है डिस्कशन के लिए। मेरे से जितनी इस्तिताअत अल्लाह ने दी मैंने बात कर ली और आपने बहुत अच्छा उसमें डिस्कशन में हिस्सा लिया। देखिए वमिन अज़मती ही जो है ना, इस पर हमने कहा था कि हम अपने उसके नीचे तमाम पॉइंट्स लिख लें कि क्या है, चार्ट बना लें या पॉइंट लिख लें। इसी तरह सुम्मस्तहदर, इसके तहत कि फिर तुम हाजिर करो, फिर तुम गौर करो इस चीज पर, अपने दिल को कबूल करो इस बात को। इस चीज के नीचे आप ये एक एक करके लेके आ रहे हैं ना, एक एक लाइन में, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। इसका भी अगर आप इसकी हेडिंग देके आप सारी चीजों के नाम उसके नीचे लिख लें तो इंशाल्लाह आपके आपका एक पूरा एक खुलासा हो जाएगा। एंड में मैं एक बात और ये पूछना चाह रही हूँ कि तकरीबन आखिर में ये पेज 49 पे जहाँ ये बात मुकम्मल हो रही है ना, सूरत गाफिर की जहाँ आयत आ रही है, उससे पहले ये फरिश्तों की बात कर रहे हैं और वो बात करते हैं कि जो फरिश्ते हैं ना वो हामिलीन जो हैं वो अज़मती तस्बीह व तक़दीस लज़ी भी यतलज़्ज़ून। तो ये बताइए फरिश्ते किस चीज से लज्जत पाते हैं? आप चैट में लिख सकते हैं, किस चीज से लज्जत पाते हैं फरिश्ते? उनकी लज्जत किस चीज में? हम तो खा पी के लज्जत पाते हैं ना जी, तस्बीह में, अल्लाह के जिक्र में। तो हमें फिर क्या करनी चाहिए कसरत से? हमें भी इस मसनून तस्बीहात, खास तौर पे जो सुबह शाम की दुआएं हैं और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अभी पढ़िए, इतनी अल्लाह की तारीफ पढ़ी है ना हमने, हम्द बयान कीजिए, सुबहान रब्बियल अज़ीम दिल से पढ़िए और सोचिए कि मैं इस दफा ज्यादा जिक्र की कसरत, पिछले हफ्ते से ज्यादा जिक्र की कसरत करूं, मैं भी इससे लज्जत पाऊं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने जिक्र में लज्जत अता फरमाए, खुशी अता फरमाए और कुछ इंशाल्लाह हम आपके साथ तस्बीहात शेयर भी कर लेंगे ग्रुप में, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया। बहुत सी आपके पास भी होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको उनसे कर दे तो उसके जिक्र में खुशी महसूस करते हैं और लज्जत पाते हैं। और ये 1 घंटा कैसे गुजरते हैं अल्लाह के जिक्र में पता भी नहीं चलता। मेरी तो ये फीलिंग है, उम्मीद है आपकी भी यही फीलिंग होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिफ्ज़ व मान में रखे। आप सब इस क्लास में आते हैं, बैठते हैं, तो मेरे साथ आप मुझे मौका देते हैं जिक्र करने का, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमें एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला जोड़े रखे, ऐसी मजालिस से जोड़े रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।